آپ سب لوگوں سے اس کورس کے اندر بہت سی باتیں کی، بہت سی گفتگو ہم نے کی۔ زیادہ تر جو ہماری گفتگو تھی وہ پازیٹیو ٹون کے اندر ہی رہی، پازیٹیو نوٹ کے اندر ہی رہی۔ میں آپ کو کہانیاں سناتا رہا ان لوگوں کی جو کامیاب ہو گئے، جو آگے بڑھ گئے۔ میں آپ کو نصیحتیں کرتا رہا، باتیں بتاتا رہا، آگے کیسے بڑھیں گے، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، وہ کرو گے تو وہ ہوگا۔ اب مجھے لگتا یہ ہے، ویسے تو کسی کورس کا جو اختتام ہے وہ نیگیٹو نوٹ پہ نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ کو یہ بتانا بھی تو میرا فرض ہے نا کہ جو بزنس کی دنیا ہے یہ صرف پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ کانٹوں کا بستر بھی ہے۔ اور جب آپ ایک بزنس کا آغاز کرتے ہیں، بزنس کو شروع کرتے ہیں، تو اس کا جتنا امکان کامیاب ہو جانے کا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ امکان آپ کے ناکام ہونے کا بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ سال پہلے میرے ایک شاگرد تھے، ان کو ریسرچ کرنی تھی اپنی گریجویٹ لیول کی، تو ان کے ساتھ مل کر ہم نے ایک ریسرچ کی۔ ہم نے کیا یہ کہ ہم نے مختلف جو پاکستانی انٹرپرینیورز تھے، بزنس پرسنز تھے، وہ بزنس پرسنز جو بزنس چھوڑ چکے تھے، ہم نے ان سے ملاقاتیں کی، اور ہم نے ان سے ملاقاتیں کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے بزنس کیوں چھوڑا۔ حالانکہ ہم تو لوگوں کو یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ بھائی کاروبار کریں، بزنس میں داخل ہو جائیں، بزنس میں شامل ہو جائیں، لیکن انہوں نے بزنس چھوڑ دیا۔ تو ہم نے ان سے ملاقاتیں کی، وجوہات جاننے کی کوشش کی کہ کیوں انہوں نے بزنس چھوڑا، اور اس کا نام ہم نے رکھا اپنی ریسرچ کا، جب ہم نے اس کو شائع کیا کہ وائی ڈو انٹرپرینیورز لیو انٹرپرینیورشپ، کہ کاروباری لوگ کاروبار کیوں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری اس تحقیق کو 2022 میں ایک جرنل میں پبلش بھی کیا گیا، اس کا ریفرنس میں نے دیا ہوا ہے، آپ اگر چاہیں تو پوری تحقیق پڑھ سکتے ہیں۔ اس تحقیق کی کچھ فائنڈنگز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے، صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب آپ بزنس کریں تو اگر آپ کے لیے ممکن ہو سکے تو، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کن حالات سے گزریں گے جب آپ کاروبار کر رہے ہوں گے، لیکن امکانی طور پر آپ ان باتوں سے بچ جائیں تو اس کا امکان موجود ہے کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ اس پریشانی اور ناکامی سے بچ جائے جس کا یہ لوگ شکار ہوئے۔ اچھا، اس میں جو پہلا بزنس تھا جو 2012 سے 2015 تک ایکٹیو رہا، وہ ایک ریڈی ٹو ویئر گارمنٹس بنانے والے صاحب تھے، شخص تھے۔ ان کے نام سے ہمیں کیا لینا، ہم تو ان کی کہانی سے سبق حاصل، اور میں کہانیاں بھی آپ کو پوری نہیں سنا رہا، میں صرف وہ اسباق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ لیسنز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ہمیں سیکھنے ہیں، مجھے بھی سیکھنے ہیں اور آپ کو بھی سیکھنے ہیں۔ اچھا، ان کا جو بزنس ہے وہ 3 سال چلا، اس کے بعد ان کو کاروبار بند کرنا پڑا، جس کو ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنی دکان بڑھانی پڑی۔ وہ ہمارے دوست ایک شعر سنایا کرتے ہیں نا کہ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ تو ہم ان سے پہلے پوچھا کرتے تھے یہ دکان بڑھانے کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں دکان بند کر گئے، وہ اب وہ چیزیں نہیں بیچتے۔ تو انہوں نے جو اپنی فیکٹری کو، بزنس کو بڑھایا، بند کیا، وہ 2015 میں تھا۔ وجوہات کیا بنی جو ہم نے ان کی کہانی میں سے نکالی؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ جو ان کی اپنی جو اسپائریشن تھی کہ وہ دنیا میں کیا بنے، زندگی میں کیا بنے، اس میں اور جو بزنس وہ کر رہے تھے اس کے درمیان مس میچ آ گیا، یعنی ان کا دل ہی نہیں لگا۔ ان کی کیریئر اسپائریشنز کچھ اور تھیں، وہ کچھ اور بننا چاہتے تھے، لیکن وہ اس بزنس کے اندر آ گئے، ایک تو مس میچ یہ ہو گیا۔ تو یہ آپ یہ دیکھیے کتنا ضروری ہے آپ کا اپنے اس کاروبار میں آپ کی دلچسپی ہونا اور آپ کی خواہشات کا اس کے ساتھ ملنا جو آپ کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز ہائی فائنینشیل لیوریج، جو انہوں نے پیسہ لگایا ہوا تھا بزنس کے اندر،
اس کے اوپر کاسٹ بہت زیادہ ان کو پے کرنی پڑتی تھی، فائنینسنگ کاسٹ بہت ہائی تھی۔ تیسری بات جو تھی، ان کی جو لوکیشن اور سائٹ تھی وہ انسوٹیبل تھی۔ تو یہ تین چیزیں ان کی مس میچ ود دا کیریئر اسپائریشنس، ہائی فائنینشیل لیوریجنگ یعنی رسک بہت تھا، اور اس کے علاوہ ان کی لوکیشن کا انسوٹیبل ہونا ان کے بزنس کی ناکامی کا باعث بن گیا۔ اچھا، اس کے بعد دوسری جو ہے وہ ایک سکول کی کہانی ہے۔ ایک سکول کا بزنس تھا جو 2008 سے 10 کے درمیان رہا، اور یہ کے پی میں رہا۔ پہلا جو ہے یہ پنجاب میں تھا، یہ دوسرا خیبر پختونخوا میں یہ بزنس رہا۔ اچھا، ان کو جو بزنس ہے وہ بھی بند کرنا پڑا 2 سال کے بعد۔ اس کی 3 وجوہات ہم نے سمجھی، جو انہوں نے ہمیں بتائیں یا جو کہانی انہوں نے اپنی ہمیں سنائی۔ اس میں سے ایک تو فنڈ کا شارٹیج تھا، پیسے جو کاروبار کو بعض اوقات آپریشنز کو فیڈ کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پاس کم تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک پارٹنر، یعنی یہ پارٹنرشپ کے بارے میں ایک ڈاؤن سائڈ ہے کہ ان کے ایک پارٹنر تھے، ان کے نے کیا یہ کہ جو فنڈز تھے ان کو مس اپروپریٹ کرنا شروع کر دیا، یعنی فنڈز جو ہیں ان کو انہوں نے اجازت کے بغیر اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تیسری چیز یہ ہوئی کہ جس جگہ پہ ان کا سکول آپریٹ کر رہا تھا وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ کافی خراب تھی۔ ان دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو کے پی میں ایشوز تھے، پاکستان پورے میں تھے کچھ ایشوز، لیکن وہاں کے پی میں کچھ زیادہ تھے۔ تو یہ 3 وجوہات بنی ان کے بزنس کے بند ہونے میں، ایک فنڈز کی شارٹیج، پارٹنر کی مس اپروپریشن، اور اس کے ساتھ تیسرا لا اینڈ آرڈر کی خراب سچویشن۔ چوتھا ایک جو ہے وہ ایک موبائل ریسٹورانٹ تھا ایک صاحب کا، جو 2008 سے 9 کے درمیان چلتا رہا۔ انہوں نے ایک ریسٹورنٹ بنایا جو ریسٹورنٹ آن ویلز تھا، وہ دیٹ واز آن ویلز، وہ موو کرتا تھا اور ذرا فاسٹ فوڈ وغیرہ کو آفر کرتا تھا۔ ان کی بھی فیلئر ہو گئی، بند کرنا پڑا ان کو دوسرے سال بزنس۔ تو اس کی ایک بڑی جو ریزن تھی وہ گورنمنٹ ریگولیشنز تھیں۔ گورنمنٹ جو سرکاری ادارے تھے وہ ان کو بہت تنگ کرتے تھے، کبھی ایک مسئلہ کبھی دوسرا مسئلہ، وہ سیٹ نہیں ہو پائے۔ اور دوسرا جو ان کی جو فائنینشیل نیڈز تھیں وہ ان کی پلاننگ سے زیادہ ہو گئیں۔ انہوں نے اگر پلان کیا تھا کہ اتنے پیسوں سے کام چل جائے گا تو کام اتنوں سے نہیں چلا، ان کو زیادہ جو ہے وہ خرچ کرنا پڑ گیا۔ اچھا، اسی طرح سے جو ایک چوتھا بزنس تھا وہ ایک کاٹن جننگ جو ہے وہ فیکٹری تھی، جو 2013 سے لے کر 15 تک۔ کاٹن جننگ کا یہ کی جو فیکٹری ہوتی ہے وہ عام طور پہ را کاٹن کو پیوریفائی کر کے آگے جو یارن ملز ہوتی ہیں، جو دھاگا بنانے والی فیکٹری ہیں، ان کو سپلائی کرتی ہے۔ اچھا، ان کا پرابلم یہ ہوا کہ ان کی جو پارٹنرشپ ڈیڈ تھی، جو پارٹنرشپس تھی، اس کے اندر ان کا بہت زیادہ پرابلم آیا۔ اور ایک اور ریزن ان کی ویشیس سائیکل آف کریڈٹ سیلز تھی۔ یعنی بزنس کا ایک سیکرٹ کیا ہے، اور ہر آدمی اس سیکرٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ میں کریڈٹ پہ مال خریدوں اور کیش پر بیچوں، یا زیادہ دن کے کریڈٹ پہ مال لوں اور کم دن کے کریڈٹ پر بیچوں۔ جن کا سسٹم ان سے الٹا ہو جاتا ہے وہ کیش فلو ٹربل میں پھنس جاتے ہیں اور بزنسز بند ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو ان کے پارٹنرز کے درمیان پرابلم ہوا کیونکہ پارٹنرشپ ڈیڈ ویک تھی، اچھا ایگریمنٹ نہیں تھا، لوز تھی۔ اور دوسرا یہ کہ کریڈٹ پہ بہت سیلز کی، پیچھے سے فنڈز ریکور نہیں ہو رہے تھے، پیچھے پیسے دینے تھے سپلائرز کو، اور ایشو یہ بنا کہ الٹیمیٹلی بزنس کو بند کرنا پڑا۔ اچھا، اسی طرح سے ایک جو ہے وہ فوڈ بزنس تھا، جو کہ گھر سے فوڈ فرام ہوم کا یہ بزنس تھا، یہ چلتا رہا۔ ان کا ایشو یہ ہوا کہ جو ان کے ایک پارٹنر تھے انہوں نے یعنی ابیوز آف اتھارٹی کی، یعنی وہ بزنس کو پرسنل پرپس کے لیے استعمال کرتے رہے اور الٹیمیٹلی بزنس بند ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح ایک ڈینم گارمنٹس پروڈکشن فیکٹری تھی جو کہ 2005 سے 2008 تک ورکنگ کرتی رہی۔ تو ان کا جو بڑا ایشو تھا وہ مارکیٹ نالج کی کمی تھی۔ ان کو یہی معلوم نہیں تھا کہ ڈیمانڈ کیا ہے اور انہوں نے سپلائی کیا کرنی ہے۔ اسی طرح ان کی جو ریکوری سسٹم تھا، جو کریڈٹ کی ریکوری تھی، وہ بہت انیفیشینٹ تھا۔ تو یہ 2 چیزوں نے الٹیمیٹلی ان کو جو ہے وہ ڈرائیو کیا کہ یہ بزنس کو بند کر دیں۔ اچھا، اسی طرح
ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کا کام تھا. اس میں 3 وجوہات بنی بزنس کے بند ہونے میں. ایک تو مس مینجمنٹ، پور انٹرنل کنٹرول، کوالٹی بالکل بھی مینج نہیں ہو پائی ان سے. اچھا، اسی طرح بہت ایموشنل ڈیسیژن میکنگ تھی، جو ڈیسیژنز وہ کرتے تھے وہ ریشنل نہیں ہوتے تھے. اچھا، اور تیسرا یہ ہے کہ کیش فلو ٹربل آ گئی، یعنی وہی مسئلہ ہوا کہ کیش شارٹیجز ہو گئیں، ریزلٹنٹلی بزنس جو ہے اس کو بند کرنا پڑ گیا. تو 3 ریزنز بنی: مس مینجمنٹ، پور انٹرنل کنٹرول، ایموشنل ڈیسیژن میکنگ، اور کیش فلو ٹربل آ گئی. میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی نا کہ بزنس کا ایک اصول ہوتا ہے اور آپ اس اصول کو ہمیشہ فالو کریں. وہ یہ ہے کہ کنسیڈر بزنس ایز اے سیپریٹ اینٹی اینڈ میک ریشنل ڈیسیژنز ناٹ ایموشنل. اچھا، ایک اسی طرح کاسمیٹک کا ہول سیل کی شاپ تھی، ایک بزنس تھا. یہ بزنس بھی کچھ سال چلا، الٹیمیٹلی اس کو ان کے مالک کو بند کرنا پڑا. ایک تو یہ تھا کہ یہ چیزوں کا بہت لینینٹ ویو لیتے تھے، یعنی چیزوں کو سیریس نہیں لیتے تھے. پھر کمپٹیشن بہت زیادہ جو کاسمیٹک انڈسٹری میں بڑھ گیا، یہ ایک ریزن بنی. اچھا، اس کے بعد پھر یہ کہ یہ اپنی ذاتی ضروریات کو بزنس کی ضروریات پہ پریفر کرتے تھے. وہ سیپریٹ اینٹی والا کانسیپٹ دوبارہ آ گیا. یہ اس سے ایشو یہ ہوا کہ گڈمنٹ ہو گئی چیزیں اور بزنس بند کرنا پڑ گیا. ایک ایگریکلچر فارمنگ کا بزنس تھا، وہ بھی کچھ سال چلنے کے بعد بند ہو گیا. اس میں ایک تو ڈومیسٹک ٹربل ان صاحب کی ہو گئی، اپنے ہیلتھ ایشوز ہو گئے، خود بیمار ہو گئے. پھر جو امپلائیز تھے وہ ان کی بیماری کا فائدہ اٹھا کے مس اپروپریٹ کرتے رہے چیزوں کو، اور اس کے بعد پارٹنرشپ کے ڈس ایگریمنٹس بھی آ گئے اور ریزلٹنٹلی جو بزنس ہے وہ بند ہو گیا. اچھا، اسی طرح ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تھا جو کہ تقریباً 2001 سے 2004 کے درمیان ورکنگ میں رہا، چلتا رہا. اچھا، اس میں ایک ایشو یہ آیا اس کے بند ہونے میں، پرولونگ جیسٹیشن پیریڈ. جیسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے دا پیریڈ آف ٹیتھنگ پرابلمس. بزنس کا وہ شروع کے سال جس کے اندر کوئی بزنس جو ہے وہ ٹربل سے گزرتا ہے اور بریک ایون کی طرف ابھی نہیں گیا ہوتا، تو انہوں نے جو ایزیوم کیا تھا کہ 6-8 مہینے میں بریک ایون ہو جائے گا، وہ نہیں ہوا، وہ پرولونگ کر گیا، جس سے ذرا کیش شارٹیجز ہو گئیں. پھر فائنینشیل جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کی پلاننگ سے بڑھ گئیں. پھر ان کا جو پارٹنر تھے انہوں نے مس اپروپریشن بھی کی، اور جو پارٹنرشپ ڈیڈ تھی وہ بھی ویک تھی. تو ان 4 ریزنز کی وجہ سے یہ بزنس بھی بند ہو گیا. اچھا، آخری جو 11واں بزنس ہم آج جو آپ کے ساتھ جو میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ ایونٹ مینجمنٹ کمپنی تھی. وہ بزنس شروع میں ٹھیک چلا، لیکن پروفیشنل انکمپیٹنس اور پور ریکوری آف سیلز کی وجہ سے الٹیمیٹلی وہ بزنس جو ہے اس کو بند کرنا پڑا. اب اگر میں آپ کے سامنے سم اپ کروں کہ وہ کون سی ریزنز ہم نے اوپر جو پڑھی ہیں کہ کون سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے بزنسز بند ہو جاتے ہیں، تو ایک اس کا جائزہ لیتے ہیں. اس کی انٹرنل ریزنز جو ہیں اس میں ہائی فائنینشیل لیوریج ہے، رسک زیادہ، کاسٹ زیادہ فائنینس کی. آپ کی ان اپروپریٹ لوکیشن ایک ریزن بن سکتی ہے. آپ کا فائنینس جو ہے وہ پلاننگ سے بڑھ جائے، ریکوائرڈ فائنینس ایکسیڈنگ یور پلاننگ. اس کے بعد آپ کا جو کریڈٹ سائیکل ہے وہ ویشیس ہو جائے، ریکوری آپ کی پور ہو. مس اپروپریشن آف فنڈس آئدر بائی دا پارٹنرز اور امپلائیز ہے. پھر ان اپروپریٹ یا امپراپر ڈاکومنٹیشن ہے، ارریشنل ڈیسیژن میکنگ ہے، اور پروفیشنل انکمپیٹنس ہے. یہ تو انٹرنل فیکٹرز ہیں بزنس کے فیلئر کو جو لیڈ کرتے ہیں. ایکسٹرنل فیکٹرز میں 3 ہیں: گورنمنٹ ریگولیشنز، پور لا اینڈ آرڈر سچویشن، اور کمپٹیشن. تو یہ وہ ریزنز ہیں جن کو اگر آپ پیش نظر رکھیں اور بزنس کے اندر شروع کرنے سے پہلے ان کا تدارک کر لیں یا ان کو کنٹرول کر لیں، تو امید ہے کہ آپ کا بزنس فیلئر سے بچ سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ چیزیں اب آپ کو واضح ہوئی ہوں گی. بہت شکریہ.